بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک عورت نے کہا کہ میں جادوگر کے پاس جادو سیکھنے گئی۔ جادو کے متعلق ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک واقعہ روایت کیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد دو متل جندل کے باشندوں میں سے ایک عورت میرے پاس آئی۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر جادو کے متعلق کسی چیز کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب اس عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا تو میں نے اسے اس قدر روتے ہوئے دیکھا کہ اس کے رونے کی شدت سے مجھے ترس آ گیا۔ وہ عورت کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر ہے کہ میں ہلاکت میں جا پڑی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس سے واقعے کی تفصیل پوچھی تو اس نے بتایا کہ میرا شوہر مجھ سے دور چلا گیا تھا۔ پھر ایک بوڑھی عورت میرے پاس آئی تو میں نے اس سے اپنے حال کا شکوہ کیا۔ اس نے کہا کہ اگر تو وہ سب کرے جس کا میں تجھے حکم دوں تو تیرا خاوند تیرے پاس لوٹ آئے گا۔ میں نے کہا کہ ہاں میں کروں گی۔ جب رات ہوئی تو وہ میرے پاس دو سیاہ کتوں کو لے کر آئی۔ ان کتوں میں سے ایک پر وہ خود سوار ہو گئی اور دوسرے پر میں سوار ہوئی۔ ان کی رفتار زیادہ تیز نہ تھی، یہاں تک کہ شہر بابل پہنچ کر رکے۔ وہاں دو آدمی اپنے پروں سے ہوا میں لٹکے ہوئے تھے۔ انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا ضرورت ہے اور کیا ارادہ لے کر آئی ہے؟ میں نے کہا جادو سیکھنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے کہا بے شک ہم آزمائش ہیں، لہٰذا تو کفر نہ کر اور واپس لوٹ جا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ میں نہیں لوٹوں گی۔ انہوں نے کہا تو اس تندور میں جا کر پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی تو کانپ اٹھی۔ میں خوف زدہ ہو گئی اور پیشاب نہ کر سکی اور یوں ہی ان دونوں کے پاس لوٹ آئی۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تو نے پیشاب کیا؟ میں نے جواب دیا ہاں۔ انہوں نے پوچھا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی؟ میں نے جواب دیا میں نے کچھ نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب تو نے پیشاب نہیں کیا، اپنے وطن لوٹ جا اور کفر نہ کر۔ میں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ انہوں نے پھر کہا اس تندور تک جا اور اس میں پیشاب کر۔ میں وہاں تک گئی، پھر مجھ پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی اور میں ڈر گئی۔ پھر میں ان کے پاس لوٹ گئی۔ انہوں نے پھر مجھ سے پوچھا تو نے کیا دیکھا؟ یہاں تک کہ اس نے بتایا کہ میں تیسری مرتبہ گئی اور تندور میں پیشاب کر دیا۔ بس میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے لوہے کے گلو بند والا ایک گھوڑا سوار نکلا اور آسمان کی طرف چلا گیا۔ تب میں ان کے پاس آئی اور انہیں اس بات کی خبر دی۔ انہوں نے کہا تو نے سچ کہا، یہ تیرا ایمان تھا جو تیرے اندر سے نکل چکا ہے، اب تو لوٹ جا۔ پس میں نے اس عورت سے کہا اللہ کی قسم میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، اور کہا کیا انہوں نے اس کے علاوہ بھی تجھے کچھ بتایا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں ضرور بتایا ہے کہ آپ جو چاہیں گی وہ ہو جائے گا۔ چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے اس بارے میں دریافت کیا، لیکن انہیں بھی اس بارے میں معلوم نہیں تھا کہ اس معاملے پر کیا کہیں۔ جس چیز کا مکمل علم نہ ہو اس کے متعلق صحابہ کرام اپنی رائے دینے میں احتیاط کیا کرتے تھے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا اگر آپ کے والدین یا ان میں سے کوئی بھی حیات ہوتے تو وہ آپ کے لیے کافی ہوتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہودیوں کا سحر کرنا اور اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بعض آثار کا ظاہر ہونا اور بذریعہ وحی اس جادو کا پتہ لگنا اور اس کا ازالہ کرنا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے جو دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی درج ہے کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جادو کے اثر میں رہے۔
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اثرات کو اپنے اوپر محسوس کیا تو جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس جن کو وحی کی گئی، پھر جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یقیناً ایک یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا ہے اور اس کا طلسم فلاں کنویں میں رکھا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ وہاں سے طلسم لے آئیں۔ جب وہ اسے لے کر واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس کی گروہ کو ایک ایک کر کے گھولیں اور ہر گرہ کے ساتھ ان صورتوں میں سے ایک ایک آیت پڑھیں۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اٹھ کھڑے ہوئے گویا وہ پہلے بندھے ہوئے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے، یقیناً کچھ بیان جادو ہوتے ہیں۔ ایک جادو بیان مقرر لوگوں کو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط سمجھنے پر قائل کر سکتا ہے، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کچھ پہلوؤں کو جادو سے تعبیر کیا۔ روزہ رکھنے کے لیے طلوع آفتاب سے پہلے جو کھانا کھایا جاتا ہے اسے سحور، جس کا مادہ سحر ہے، کہتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ اس کھانے کا وقت رات کے آخری حصے یعنی اندھیرے میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نجومی کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ صحیح مسلم ہی کی ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اپنے ایجنٹوں کے بڑے بڑے کارناموں پر خوش نہیں ہوتا، لیکن اس بات پر بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کا کوئی پیروکار میاں بیوی کے درمیان تفریق کروا دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کسی کاہن کے پاس آیا اور اس کی بات کی تصدیق کی تو اس نے اس چیز کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اسلام میں جادو سیکھنا اور جادو کرنا دونوں کو کفر قرار دیا گیا ہے، اس لیے جو کوئی بھی جادو کرتا ہے اس کے لیے شریعت میں بہت سخت سزا رکھی گئی ہے۔ اگر کوئی جادو پر عمل کرتا ہوا پکڑا جائے اور وہ توبہ نہ کرے اور جادو کرنا نہ چھوڑے تو اس کی سزا موت ہے۔ اس قانون کی بنیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے جس کے راوی حضرت جندب ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کے لیے مقرر کردہ سزا یہ ہے کہ اسے تلوار سے قتل کر دیا جائے۔ اس قانون پر خلفائے راشدین نے سختی سے عمل کیا۔ جادو کا اثر تب واقع ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہو، کیونکہ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کی محتاج ہے۔ جادو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے شر سے محفوظ رکھا اور امت کے لیے یہ آسانی ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل امت کو جادو کا علاج بتا دیا گیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ میں نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، ایک شخص پر اگر جادو ہو یا اس کی بیوی تک پہنچنے سے اسے باندھ دیا گیا ہو، اس کا دفیہ کرنا اور جادو کے باطل کرنے کے لیے عمل کرنا درست ہے یا نہیں؟ انہوں نے کہا، اس میں کوئی قباحت نہیں، جادو کا توڑ کرنے والوں کی نیت تو اچھی ہوتی ہے اور اللہ پاک نے اس بات سے منع نہیں فرمایا جس سے فائدہ ہو۔ انسان جادو کی وجہ سے بڑے بڑے خطرات سے دوچار ہو سکتا ہے، اسی لیے کسی بھی دن موضوعات اور مسنون دعاؤں سے سستی اور کاہلی نہ برتی جائے، حتیٰ کہ بعض اوقات انسان کو جادو کے ذریعے قتل تک کر دیا جاتا ہے۔ کالے جادو کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں جو جیتے جاگتے انسان کو موت کی نیند سلا دیتے ہیں۔
یہ بات یقینی ہے کہ موت کا ایک وقت مقرر ہے اور وہ اسی وقت مقررہ پر ہی آئے گی، لیکن جس طرح ظاہری طور پر انسان کا قتل ہو جانا سبب کا درجہ رکھتا ہے، اسی طرح جادو کے ذریعے بھی سبب کے درجے میں قتل کیا جا سکتا ہے۔ از روئے شریعت کسی پر جادو کرنا یا کرانا کفر ہے اور اس کا کرنے والا اور کرانے والا دونوں دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ اگر کسی مسلمان نے یہ عمل کیا یا کرایا تو اسے چاہیے کہ فوراً اپنے ایمان کی تجدید کرے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنے نکاح کی بھی تجدید کرے۔ مختصر یہ کہ جادو خالصاً ایک شیطانی عمل ہے جس سے بچنا، دور رہنا اور مکمل اجتناب کرنا ایمان اور شریعت دونوں کا بنیادی تقاضا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو شخص کم یا زیادہ جادو سیکھے وہ کافر ہے اور خدا سے اس کا رابطہ اسی وقت بالکل منقطع ہو جائے گا۔ لیکن اگر جادوگر کے جادو کو باطل کرنے کے لیے سیکھنا پڑے تو اس میں کوئی اشکال نہیں، بلکہ بعض اوقات کچھ لوگوں پر اس کا سیکھنا واجب کفائی ہو جاتا ہے، تاکہ اگر کوئی جھوٹ مدعی اس کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دے یا گمراہ کرے تو اس کے جادو کو باطل کیا جا سکے اور اس کا جھوٹ فاش کیا جا سکے۔ جادوگر کا جادو باطل کرنے اور اس کے جھوٹ کی کلی کھولنے کے لیے جادو سیکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ اس کی شاہد وہ حدیث ہے جو امام صادق سے منقول ہے، جو یوں ہے، ایک جادوگر جادو کے عمل کی اجرت اور مزدوری لیتا تھا۔ وہ امام صادق کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ میرا پیشہ جادوگری ہے اور میں اس کے بدلے اجرت لیتا ہوں اور میری زندگی کے اخراجات اسی سے پورے ہوتے ہیں، اسی کی آمدنی سے میں نے حج کیا ہے، لیکن اب میں توبہ کرتا ہوں تو کیا میرے لیے راہ نجات ہے؟ امام صادق نے جواب میں ارشاد فرمایا، جادو کی گرہیں کھول دو لیکن گرہیں باندھو نہیں۔ اگر کوئی جادوگر یا جادو کرانے والا اعتراف جرم کرے کہ اس نے جادو کے ذریعے کسی شخص کو نقصان پہنچایا ہے تو عدالت اس کے جرم کی نوعیت کے مطابق اسے سزا دے سکتی ہے۔ یہ سزا ہرجانہ، قید یا شدید جرم کی صورت میں موت بھی ہو سکتی ہے، جیسا کہ حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جادوگر کی سزا تلوار سے گردن مارنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مختلف علاقوں میں اپنے بھیجے ہوئے گورنروں کو یہ حکم نامہ لکھا تھا کہ ہر جادوگر مرد اور جادوگر عورت کو قتل کر دو۔ عدالت جادوگر کو سزائے موت اس صورت میں دے سکتی ہے جب یہ ثابت ہو جائے یا وہ اعتراف کر لے کہ اس کی عملیات کے سبب کسی کی جان چلی گئی ہے۔ جادو کرنے اور کروانے والا اگر دنیا میں سزا سے بچ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ کی ہاں اس جرم کی شدید سزا ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا و آخرت میں سوائے خسارے کے کوئی حاصل نہیں۔ جادوگر کبھی کامیابی نہیں پا سکتا، چنانچہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آ جائے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اس آیت کریمہ کے تحت تفسیر خزائن العرفان میں ہے، یعنی جادو سیکھ کر اور اس پر عمل و اعتقاد کر کے اور اس کو مباح جان کر کافر نہ بن۔ یہ جادو فرما بردار و نافرمان کے درمیان امتیاز و آزمائش کے لیے نازل ہوا۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے کافر ہو جائے گا، بشرط یہ کہ اس جادو میں منافی ایمان، کلمات و افعال ہوں۔ جو اس سے بچے، نہ سیکھے یا سیکھے اور اس پر عمل نہ کرے اور اس کے کفریات کا معتقد نہ ہو، وہ مومن رہے گا۔ اللہ پاک ہمیں شیطانی عمل سے دور رکھے اور شیطانی فتنے سے محفوظ رکھے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے، آمین۔ ناظرین، کامنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔